ایک ایسے شخص کے واپس لوٹنے کی ضمانت جس کو موت کی سزا سنا دی گئی ہو، اور وہ یہ ضمانت دی جائے گی کہ وہ اپنے گھر والوں سے جس کے علاوہ اس کا کوئی نہیں ہے ان سے ملنے کے بعد یہ مرنے کے لیے واپس آئے گا۔ یہ ضمانت کوئی ایسی ضمانت نہیں تھی، بلکہ یہ گردن کی ضمانت تھی، جان کی ضمانت تھی کہ اگر وہ دیہاتی واپس آ گیا تو خیر، ورنہ تلوار سے ضامن کی گردن اڑا دی جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دلچسپ اور معلوماتی سیریز تاریخی فیصلے ہسٹورک ڈیسیژن میں آپ سب کو ویلکم۔ ناظرین، پرانی عدالتی معاملات میں ایک ٹرم یوز ہوتی تھی جسے ضمانت کہتے ہیں۔ ضمانت ایک قسم کا ایگریمنٹ ہوتا ہے جس میں ضمانت دینے والا یعنی گارنٹیئر کسی دوسرے سزا یافتہ شخص کی ذمہ داری لیتا ہے کہ اگر اس شخص نے فلاں کام نہیں کیا یا فلاں کی رقم نہیں لوٹائی یا فلاں وقت پر نہیں آیا تو میں اس کا ذمہ دار ہوں گا۔ آج عدالتی معاملات میں بھی کسی نہ کسی صورت میں یہ کانسیپٹ موجود ہے کہ کسی کی ضمانت دینا اتنا آسان معاملہ نہیں ہوتا، کیونکہ ملزم اگر طے شدہ وقت پر یا طے شدہ بات پر عمل نہیں کرتا تو سزا اور تاوان ضمانت دینے والے کو بھرنا پڑتا ہے۔ اس وجہ سے کسی کی ضمانت دینے کا فیصلہ کرنے سے پہلے انسان ہزار بار سوچتا ہے۔ آج ہم ایک ایسا فیصلہ سننے جا رہے ہیں جس میں ایک صاحب نے ایک اجنبی شخص کی ضمانت دینے کا فیصلہ کیا تھا اور ضمانت بھی موت کی تھی۔ یہ بات ہے امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کی۔ ایک دن آپ اپنی مجلس میں موجود تھے کہ اتنے میں دو نوجوان ایک دیہاتی آدمی کو پکڑے ہوئے آپ کے پاس لے آئے اور آپ کے سامنے اسے کھڑا کر دیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس نوجوان سے پوچھا کہ کیا بات ہے، اسے کیوں اس طرح پکڑ کر لائے ہو؟ نوجوانوں نے عرض کی، اے امیر المؤمنین، اس نے ہمارے والد کا ناحق قتل کیا ہے۔ جب اس دیہاتی نے اس الزام کا رد نہیں کیا، اسے جھٹلایا نہیں، تو آپ سمجھ گئے کہ یہ واقعی مجرم ہے۔ تبھی الزام سن کر خاموش کھڑا ہے۔ چنانچہ آپ نے پھر اس دیہاتی سے پوچھا کہ تو نے اس کے باپ کو کس طرح قتل کیا، کیوں قتل کیا؟ دیہاتی نے جواب دیا کہ ان نوجوانوں کا باپ اپنا اونٹ لے کر بغیر اجازت میری زمین میں داخل ہو گیا تھا۔ میں نے اسے واقعی داخل ہونے سے منع کیا تھا، لیکن اس نے میری بات ماننے سے انکار کر دیا۔ چنانچہ مجھے غصہ آیا، میں نے غصے میں آ کر اسے پتھر دے مارا۔ پتھر اس کے سر پر لگا اور وہ وہیں ڈھیر ہو گیا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے اس دیہاتی کی گفتگو سنی اور فرمایا، قصاص یعنی خون کا بدلہ خون۔ کوئی لمبا کیس نہیں چلا، کوئی تاریخ نہیں ملی، مجرم تھا، مقتول کے لواحقین تھے، مجرم نے اقرار جرم کر لیا تھا، سزا سنا دی گئی۔ کیس میں کسی قسم کی کوئی مشکل یا ڈیٹیل نہیں تھی۔ آپ رضی اللہ عنہ نے اس دیہاتی کے خاندان کے بارے میں نہیں پوچھا کہ وہ کس قبیلے کا ہے، کہیں اس کا تعلق کسی مضبوط اور طاقتور خاندان سے تو نہیں، کیونکہ آپ حضرت عمر تھے۔ اللہ کے سوا کسی کا خوف نہیں تھا آپ کو حق اور انصاف کرنے سے کون روک سکتا تھا؟ چنانچہ آپ نے اس کی موت کا فیصلہ سنا دیا۔ دیہاتی نے جب اپنی موت کا فیصلہ سنا تو اس نے آپ کی بارگاہ میں عرض کی کہ اے امیر المؤمنین، اللہ کے بعد میرے سوا میرے بال بچوں کی دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہیں ہے، لہٰذا میں آپ کو اس کی ذات کا واسطہ دے کر گزارش کرتا ہوں کہ جس کے سبب آسمان و زمین قائم ہے، کہ آپ مجھے صرف ایک رات کے لیے چھوڑ دیں تاکہ میں گاؤں جا کر اپنی بیوی اور بچوں سے ملاقات کر لوں اور انہیں اس بات سے آگاہ کر دوں کہ عن قریب میں قتل کر دیا جاؤں گا۔ اللہ کی قسم، انہیں اس بات سے آگاہ کر کے میں آپ کی خدمت میں دوبارہ واپس آ جاؤں گا۔ آپ نے اس سے فرمایا، تو گاؤں جانے کے بعد مرنے کے لیے میرے پاس واپس لوٹ کر آئے گا، اس کی ضمانت کون دے گا؟ آپ کی بات سن کر کراؤڈ بالکل خاموش ہو گیا۔ ناظرین، کیونکہ وہاں موجود لوگوں میں کوئی بھی اس دیہاتی کا نام تک نہیں جانتا تھا، نہ ہی کوئی اس کے گھر یا خاندان کے بارے میں کسی کو پتا تھا۔ پھر ایسی صورت میں بھلا کون اس کی واپسی کی ضمانت دے سکتا تھا؟ ایک ایسے شخص کے واپس لوٹنے کی ضمانت جس کو موت کی سزا سنا دی گئی ہو، اور وہ یہ ضمانت دی جائے گی کہ وہ اپنے گھر والوں سے جس کے علاوہ اس کا کوئی نہیں ہے ان سے ملنے کے بعد یہ مرنے کے لیے واپس آئے گا۔ یہ ضمانت کوئی ایسی ضمانت نہیں تھی کہ اتنا مال یہ نہیں دے پایا تو میں دے دوں گا، بلکہ یہ گردن کی ضمانت تھی، جان کی ضمانت تھی کہ اگر وہ دیہاتی واپس آ گیا تو خیر، ورنہ تلوار سے ضامن کی گردن اڑا دی جائے گی۔ شریعت اسلامیہ کے قانون کی امپلیمنٹیشن کو رکوانے کے لیے عمر بن خطاب کے سامنے کون آ سکتا تھا؟ کون آپ کے سامنے آ کر حدود الہی میں سفارش کی جرت کر سکتا تھا؟ کسی کی ہمت نہیں تھی کہ وہ خطاب کے بیٹے کے سامنے واسطہ بن سکے۔ الغرض سارے صحابہ خاموش کھڑے تھے۔
چاروں طرف سناٹا چھایا ہوا تھا، گردنیں جھکی ہوئی تھیں۔ آپ رضی اللہ عنہ نے بھی اس دیہاتی کی حالت دیکھ کر بہت پریشان تھے، مگر اسلامی قانون کے اپنے تقاضے تھے، ضمانت تو ضروری تھی۔ آپ خود ایک مشکل میں پھنس چکے تھے کہ اب کیا کریں؟ آیا اس اعرابی کو قتل کر دیں اور اس کے بال بچے بھوک سے مر جائیں، یا اسے کسی کی ضمانت دیے بغیر گھر جانے کی اجازت دے دیں؟ پھر اگر واپس نہ آیا تو شریعت کا حکم، مقتول کا قصاص، سب یوں ہی رہ جائے گا۔ سارا مجمع خاموش تھا۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے تھوڑی دیر اپنا سر جھکائے رکھا اور پھر مقتول کے دونوں نوجوان بیٹوں سے فرمایا، کیا تم دونوں اس قاتل اعرابی کا جرم معاف کر سکتے ہو؟ نوجوانوں نے عرض کی، نہیں اے امیر المؤمنین، اپنے باپ کے قاتل کو کیفر کردار تک پہنچائے بغیر ہم نہیں چھوڑ سکتے۔ ان کا جواب سننے کے بعد آپ خود مجمع کو مخاطب کر کے فرمایا، اے لوگو، کون مجھے اس اعرابی کی ضمانت دے سکتا ہے؟ ناظرین سب خاموش تھے۔ اعرابی پریشان تھا، رحم کا طلبگار تھا، ادھر ادھر دیکھ رہا تھا کہ کوئی اس کی حالت پر رحم کھائے، کوئی اس کی ضمانت دے دے۔ اس اعرابی کی پریشانی دیکھ کر اس کے حال پر رحم کھاتے ہوئے ایک شخص نے اس اعرابی کی ضمانت دینے کا فیصلہ کیا۔ اچانک مجمع میں ایک بلند آواز آئی، اے امیر المؤمنین، میں اس اعرابی کی ضمانت دیتا ہوں کہ یہ واپس لوٹ کر آئے گا۔ ایک موت کی سزا سنائے گئے اجنبی شخص کی ضمانت دینے کا فیصلہ کس نے کیا تھا؟ وہ ہستی جلیل القدر صحابی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ آپ کے کلمات سننے کے بعد عمر فاروق نے فرمایا، یہ قتل کی ضمانت ہے، قتل کی۔ ابو ذر نے عرض کی، میں ضمانت دیتا ہوں چاہے یہ قتل ہی کی ضمانت کیوں نہ ہو۔ آپ نے پوچھا، کیا آپ اس دیہاتی کو پہلے سے جانتے ہیں؟ ابو ذر نے کہا، آج سے پہلے میں اس سے کوئی میرا واسطہ نہیں پڑا، میں اسے نہیں جانتا۔ امیر المؤمنین نے فرمایا، پھر کس بنیاد پر آپ اس شخص کی ضمانت دے رہے ہیں؟ کس چیز نے آپ کو اس اجنبی کی ضمانت دینے پر کے فیصلے پر ابھارا؟ آپ نے فرمایا، میں اس کے اندر مومنوں کے آثار دیکھے ہیں، اس لیے میں نے بھانپ لیا ہے کہ یہ جھوٹ نہیں بول رہا، انشاءاللہ یہ ضرور واپس آئے گا۔ امیر المؤمنین نے فرمایا، اے ابو ذر، کیا آپ اس گمان میں مبتلا ہیں کہ اگر یہ اعرابی 3 دنوں میں واپس نہیں آیا تو میں آپ کو چھوڑ دوں گا اور آپ کی جان بخشی ہو جائے گی؟ آپ نے عرض کی، اے امیر المؤمنین، اللہ ہی سے مدد طلب کی جا سکتی ہے۔ چنانچہ عمر فاروق نے اس دیہاتی کو رخصت دے دی کہ وہ اپنے بیوی بچوں سے آخری کلمات کہہ کر 3 دنوں میں واپس لوٹ آئے۔ آپ سے اجازت ملنے کے بعد وہ دیہاتی اپنے گھر کو چلا گیا۔ ناظرین، وہاں موجود لوگوں کے مائنڈ میں 2 قسم کی سوچیں تھیں۔ ایک حضرت ابو ذر غفاری کے فیصلے کو درست مان رہے تھے، جبکہ دوسروں کے ذہنوں میں طرح طرح کے خیالات آ رہے تھے کہ اگر وہ واپس نہیں آیا تو عمر فاروق تو اسلامی معاملات میں کسی کا لحاظ نہیں کرتے، مگر حقیقت کو ہی نہیں جانتا تھا کہ آپ کے اس فیصلے سے کیا ہونے والا تھا۔ اس اعرابی کو گئے ہوئے اب 2 دن مکمل ہو چکے ہیں۔ تیسرے دن جب دیہاتی نہ پہنچ سکا تو عمر فاروق نے مدینہ منورہ میں عصر کے وقت لوگوں کو جمع کرنے کا اعلان کرا دیا۔ قصاص طلب کرنے والے دونوں نوجوان حاضر ہو گئے۔ اب لوگوں کا بہت بڑا کراؤڈ جمع ہو گیا۔ حضرت ابو ذر غفاری بھی تشریف لے آئے اور آ کر آپ کے سامنے بیٹھ گئے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے ابو ذر غفاری سے پوچھا کہ دیہاتی کہاں ہیں؟ آپ نے عرض کی، مجھے نہیں معلوم ہے امیر المؤمنین۔ ناظرین، ابو ذر غفاری اس وقت مسلسل سورج کو دیکھ رہے تھے جو تیزی کے ساتھ ڈھل رہا تھا۔ تمام صحابہ کرام خاموشی کے ساتھ حیران اور پریشان سر جھکائے بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ بھی سچ ہے کہ حضرت ابو ذر غفاری عمر فاروق کے دل میں بستے تھے، لیکن یہاں مسئلہ شریعت کا تھا، یہ دستور الہی کا معاملہ تھا اور نہ انہیں لوگوں کے مراتب کے اعتبار سے چینج کیا جا سکتا تھا، اور یہی ایک اسلام کی بیوٹی ہے۔ ناظرین، سورج غروب ہونے کے لیے ڈھل چکا تھا۔ سورج سے تھوڑا پہلے، غروب سے تھوڑا پہلے سورج کی سرخی نظر آنے لگی تھی اور چند ہی لمحوں میں اب وہ پوری طرح سے غروب ہونے والا تھا، اور تیسرا دن اپنے اختتام کو پہنچنے والا تھا کہ اچانک وہ اعرابی سامنے سے آ گیا۔ اس کے دیکھتے ہی عمر فاروق نے بلند آواز سے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا۔ آپ کے ساتھ ہی تمام مسلمانوں نے بھی نعرہ تکبیر بلند کیا، اور وہ اعرابی تیز قدموں سے چلتے ہوئے لوگوں کے مجمع میں پہنچ گیا۔ امیر المؤمنین نے اس سے فرمایا کہ اے آدمی، ہم تجھے نہیں جانتے، نہ ہی ہمیں تیرے گھر کا پتہ معلوم ہے۔ اگر تو اپنے گاؤں میں رک جاتا تو ہم تجھے ڈھونڈ ہی نہیں پاتے، پھر تیرے پاس واپس آنے کا کیا ریزن ہے؟ دیہاتی نے جواب دیا، مجھے معلوم ہے کہ آپ مجھے نہیں پکڑ پاتے، لیکن مجھے اس ذات کا خوف ہے جو تمام رازوں اور پوشیدہ سے پوشیدہ باتوں کا بھی علم رکھتا ہے۔
اس اعرابی کی اس بات پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مقتول کے دونوں نوجوان بیٹوں سے فرمایا کہ اب تمہاری کیا رائے ہے؟ ان دونوں نوجوان نے روتے ہوئے عرض کیا امیر المؤمنین، اس دیہاتی کے سچے ہونے کی وجہ سے ہم اسے معاف کرتے ہیں۔ اس کی معافی کا سنتے ہی امیر المؤمنین نے فضا میں اللہ اکبر کا ایک زوردار نعرہ لگایا اور آپ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ ناظرین، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کے اس اعرابی کی ضمانت دینے کے فیصلے نے اس اجنبی اعرابی جس کے نام سے بھی کوئی واقف نہیں تھا، نہ صرف اس کی جان بچائی بلکہ اس ضمانت کے قصے کو تاریخ کی قیمتی اوراق کا بھی حصہ بنا دیا۔ اب اس کے تاریخی فیصلے کی وجہ سے اب قیامت تک اس اعرابی کی سچائی کا قصہ سنایا اور اس سے سبق حاصل کیا جاتا رہے گا۔ اسی کے ساتھ ناظرین، آج کی ایپیسوڈ ہم اینڈ کرتے ہیں۔ انشاءاللہ کل آپ سے ایک نئے فیصلے کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔